بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تبلیغی جماعت کی جو ایک کتاب ہے فضائل اعمال، اس کتاب کے اندر اکثر و بیشتر جو روایات ملتی ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً وہ ضعیف ہیں، موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ لوگ عوام کو شعور نہیں دیتے، عوام کو نہیں بتاتے کہ یہ والی روایت ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری تھا کہ عوام کو شعور دیا جائے تاکہ دین اسلام کی جو حقانیت ہے وہ باقی رہے، جو خالص دین ہے اس کو واضح کیا جائے کہ دین اسلام کے اندر کون سی چیز من گھڑت موضوع ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ اصل دین اسلام ہے، تاکہ عوام اسی کے مطابق کما حقو عمل کر سکے۔ تو اس حوالے سے میرے دو چار بیان بھی، کلپ بھی ادھر سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ تو ایک مقام پہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ مفتی صاحب، سنا ہے کہ یہ جو فضائل اعمال ہے اس کے اندر کافی ساری جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیثیں سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ میں اس بات کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ کو اپنی آپ بیتی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کافی عرصہ پہلے ایک مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تقلید کے عنوان پہ کہ آپ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اور تقلید کو فرض بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ آپ یہ جو فقہ آپ کے پاس ہے جس کو آپ فقہ حنفی کہتے ہیں، آپ اس فقہ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک بسند صحیح پہنچائیں، اس کی سند پیش کریں۔ تو جب میری بات ہو رہی تھی مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے فقہ کی سند مانگتے ہیں تو پھر آپ مجھے قرآن کی سند دیں۔ اگر ہماری فقہ کی سند نہیں ہے تو آپ کے پاس قرآن کی سند بھی تو نہیں ہے، قرآن کو بھی تو آپ مانتے ہیں، قرآن پہ کے اوپر تو آپ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، قرآن کو بھی تو آپ صحیح اور حق مانتے ہیں، آپ قرآن کی سند پیش کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ مقلدین حضرات اپنے مذہب، اپنے فرقے اور اپنے بڑوں کے دفاع میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یعنی کہ فقہ حنفی یہ اور چیز ہے اور قرآن مجید اور چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ ہم نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کے اندر امت کے اندر قرآن مجید کے بارے میں کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سب قرآن مجید پر متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ قرآن مجید کی سند مانگتے ہیں صرف اپنی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ سائل نے پوچھا کہ مفتی صاحب اس میں بہت ساری ضعیف روایات ہیں، تو کہا کہ سنن اربعہ کے اندر بھی تو ہیں، تو کیا ان کو نکال دیں؟ ان کے اندر بھی تو ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہو، ان کو غلط نہیں کہتے ہو، تو یہاں تو آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اب جو عامی شخص ہے وہ تو مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہاں یار ضعیف روایات تو ہو سکتی ہیں۔ ان حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کی جو 4 سنن ہیں ان کے اندر ضعیف روایات ہیں، تو اس کے اندر ہو گئی ہیں، تو کون سی بڑی بات ہوگی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سنن اربعہ ہیں حدیث کی کتابیں، ان کے اندر من گھڑت یا موضوع کوئی روایت نہیں ہے، ضعیف ہیں، موضوع اور من گھڑت نہیں ہے، جبکہ اس فضائل اعمال کے اندر موضوع اور من گھڑت روایات بھی ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سنن اربعہ جو ہیں وہ کن کے لیے لکھی گئی ہیں؟ وہ علماء کے لیے لکھی گئی ہیں، اور محدثین نے ساتھ میں حکم بھی لگایا ہے، محدثین نے ساتھ میں حکم بھی لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ علماء اگر حکم نہیں بھی لگایا کئی مقامات پہ تو تاکہ علماء خود اس چیز کا فرق جان سکیں، اہل علم جو ہوتے ہیں وہ خود فرق کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، ان کے اندر کوئی ایک بھی ضعیف روایت موجود نہیں ہے۔ اب صحیحین کے اندر جو شیخین کا طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ایک بھی ضعیف روایت نہیں ہونی چاہیے، تو ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ باقی جو محدثین ہیں دیگر، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ ساری کی ساری روایات جو بھی ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم درج کر دیتے ہیں
تاکہ آنے والے جو علماء ہوں گے، جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے ضعیف روایات کون سی ہیں، صحیح کون سی ہیں، اور ضعیف روایات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں روایات ضعیف ہیں اور اس طرح کی ضعیف روایات ملتی ہیں اس حوالے سے۔ جبکہ یہ جو فضائل اعمال ہے یہ تو علماء کے لیے نہیں لکھی گئی ہے، تو عوام کے لیے لکھی گئی ہے۔ اب علماء تو صحیح و ضعیف میں فرق کر سکتے ہیں، اب یہ جو عوام ہے انہوں نے تو صاف ظاہر ہے پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، تو انہوں نے تو گمراہ ہونا ہے، ساتھ میں دوسروں کو بھی بتانا ہے بھی یار یہ ہے۔ اب علماء جو ہوتے ہیں وہ تو صرف علم کے لیے، ان کو پتہ ہوتا ہے چلو اس طرح کی روایات ملتی ہیں، کس نے روایت کی، کب کی، کیسے کی، اور اس حوالے سے کون کون سی ضعیف روایات ملتی ہیں، لیکن وہ عوام کو تو نہیں بتاتے۔ ضعیف روایات علماء عوام میں تو بیان نہیں کرتے، عوام میں تو صرف صحیح بیان کرتے ہیں، جبکہ یہاں فضائل اعمال کے اندر عوام میں ضعیف روایات کو یہ جو جہلا جتنے بھی جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اندر چلہ لگانے کے لیے، سارے یہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، سارے اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، سارے سب کا اسی حوالے سے عمل ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ادھر بھی تو ضعیف روایات ہیں تو ادھر ہوگی تو کون سی بڑی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں شروع میں احادیث جمع ہو رہی تھیں، جب یہ سنن لکھی گئی تھیں تو شروع میں یہ صحت و ضعف کے حوالے سے اتنا زیادہ علم نہیں ہوا کرتا تھا، تو محدثین نے پھر ضعیف روایات کو بھی لکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے کہ ہر عالم، ہر فاضل جو ہے وہ اچھے سے جان سکتا ہے اور اس چیز کا شعور رکھتا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ روات کے حوالے سے، جرح و تعدیل کے حوالے سے اتنا علم موجود ہے۔ اب اتنے علم کے بعد بھی اگر اتنے یعنی کہ دور ان کے اتنا بعد بھی اگر جب اتنا اس چیز کا علم موجود ہے اس کے باوجود بھی اگر ضعیف روایات جان بوجھ کے لکھی جائیں، ان کو بعد میں نہ نکالا جائے ہر دھرمی کے ساتھ اور ان کو پھر ادھر سنن اربعہ کے ساتھ قیاس کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ صرف اور صرف ہٹ درمی اور ضد اور انا ہے اپنے مذہب اور اپنے بزرگوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، وگرنہ حقیقت میں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ضعیف روایت کیوں نہیں نکال سکتے بھئی، یہ کون سا قرآن ہے آپ کی فضائل اعمال جو آپ نہیں نکال سکتے؟ نکالیں آپ ضعیف روایات کو، آپ مانتے ہیں تو ضعیف روایات کا دین اسلام میں کیا تعلق ہے؟ ایک تو آپ نے ان چیزوں اس کا نصاب بنایا ہوا ہے، پھر آپ سادہ لوگوں کو ان ضعیف روایات کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔